آج کے ہمارے مقرر جو ہیں، ایک تو میرے ساتھ بیٹھے ہیں سید فیضان نقوی، یہ بانی ہیں لاہور شناسی فاؤنڈیشن کے، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ایک طرح سے آپ سمجھیے کہ ہسٹورین ہیں، اور ورثے کو بچانے کا جو ہے نا عزم اور مشن لے کے چل رہے ہیں، اور بہت کامیابی سے چل رہے ہیں، تو ان کو خوش آمدید۔ اس کے یہ پاکستان میں جو مہاجرین لاہور میں آئے ان کے حوالے سے کچھ بات کریں گے، یعنی کہ تاریخی بات کریں گے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کا آج ہمیں اپنی تاریخ سے جڑنے کا کیوں ضروری ہے۔ دوسری ہماری مقرر ہوں گی فائزہ، جو کہ منیچر آرٹسٹ ہیں اور ٹیچر بھی ہیں منیچر کی، تو وہ جو فن ہے، مصوری جو ہے، اس کا تاریخی پس منظر، اور پھر جو اس میں تبدیلیاں آئیں انگریز کے زمانے میں، اور پھر آج کیا ہے اور آگے کیسے ہمیں فن جنرلی بھی آرٹس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور آخر میں ڈاکٹر امجد وحید جو کہ اسکالر ہیں کمپیریٹیو سویلائزیشنس کے، اور ہمارے خطے کی جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن ہے اس کے ماہر ہیں، تو وہ اسی پہ بات کریں گے کہ تاریخی حوالے سے ہمارا جو انٹلیکچوئل ٹریڈیشن رہا ہے وہ کیا رہا ہے، علمی روایت پہ بات کریں گے، اور جو ہماری تاریخ ہے اس کا آج اور آنے والے کل سے کیا تعلق ہے یا ہونا چاہیے۔ تو اس تمہید کے بعد میں فیضان کو دعوت دوں گا کہ لاہور میں مہاجرین کی آمد کے حوالے سے کیا گزارشات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں دارا ہست و نیست کا کہ جنہوں نے یہ بڑی ایک یوم آزادی پاکستان کے سلسلے میں یہ ایک نشست رکھی ہے، اور سب سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں کو پاکستان کا یوم آزادی مبارک پیش کرتا ہوں، اور امید ہے کہ سب اپنے اپنے مقام پر اس حوالے سے کسی نہ کسی طرح اپنے پاکستان کی آزادی کو منانے کی بھرپور تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ جہاں تک جو موضوع ہے جو مجھے دیا گیا ہے، یہ ایک تو تاریخی اعتبار سے بہت ہی اہم موضوع ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لاہور ایک ایسا شہر ہے جو کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کے درمیان بہت ہی دلچسپی اور بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور اسی وجہ سے جب قیام پاکستان عمل میں آتا ہے اور پارٹیشن کے لیے ایک جو بارڈر لائن بنائی جاتی ہے، اس میں بھی لاہور کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے، اور پھر پاکستان بن جانے کے بعد بھی مہاجرین کی آمد اور اس کے بعد ان کی آباد کاری کے حوالے سے بھی لاہور کا کردار بہت اہم ہے۔ پاکستان کی جیسا کہ بتایا جاتا ہے ہمارے ہاں جو 14 اگست کی تاریخ ہے، جبکہ آئینی طور پر جو پاکستان کی یوم آزادی ہے وہ 15 اگست کی تاریخ ہے۔ 14 اگست جو ہے تاریخ وہ جشن کے طور پر ایک دن پہلے منائی جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی ایک جو اس زمانے میں ایک ہندوانہ پروپیگنڈا کیا گیا تھا کہ انڈیا پاکستان کا باپ ہے اور پاکستان اس کا بچہ ہے، یعنی اس میں سے وہ وجود میں آیا ہے۔ تو چونکہ دونوں کی تاریخ سیم تھی اور وہ بھی ایک بڑا کلیش تھا، اس وجہ سے پاکستان مسلم لیگ کے جو عمائدین تھے ان کے باہمی مشورے کی وجہ سے، اور خصوصی طور پر اس پروپیگنڈے کو توڑنے کے لیے کہ پاکستان انڈیا کا بچہ ہے، تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ جشن ولادت کہہ لیں یا یوم آزادی وہ ایک دن پہلے 14 اگست کو مقرر کر دی، جس کی وجہ سے اس پروپیگنڈے کا رد بھی ہو گیا، اور اس طریقے سے پاکستان کی جو جشن ہے وہ ایک دن پہلے منایا جاتا ہے۔ لیکن جبکہ آئینی طور پر جو پاکستان کی یوم آزادی ہے وہ 15 اگست ہے۔ پاکستان کی آزادی اور جو سیاسی حالات ہیں اس میں اگر ہم لاہور کا تھوڑا سا جائزہ لیں تو اس سے پہلے کے پچھلے 50 سال کے اندر جو ہندوؤں کی، سکھوں کی، مسلمانوں کی، یہاں تک کہ مسیحیوں کی بھی جو مختلف تحریکیں چل رہی تھیں، اس میں لاہور کا ایک بڑا اہم کردار رہا ہے۔ اس میں اگر آپ تھوڑا سا دیکھیں تو ہندوؤں میں جو آریہ سماج موومنٹ تھی، برہمو سماج موومنٹ تھی، اسی طرح جو انجمن حمایت اسلام تھی، انجمن اسلامیہ تھی، پھر اسی طرح جو کرسچنز کی مختلف مشنریز جو کام کر رہی تھیں، وہ لاہور سے بہتر ان کو ایک جو ماحول اور جو حالات میسر آئے وہ شاید ہندوستان کے کسی اور شہر میں نہیں تھے۔
دوسری اگر ہم بات کرتے ہیں تو دسمبر 1929 میں کانگریس کا ایک بڑا جلسہ لاہور راوی کے کنارے پر ہوتا ہے، اور اس میں کانگریس کی جانب سے مکمل سراجیہ یعنی مکمل آزادی کی تحریک کا وہاں پہ ایک ایجنڈا پیش کیا جاتا ہے، جو کہ جس طرح پاکستان کا قرارداد کو ہم لاہور میں 23 مارچ 1940 والے جلسے کو قرار دیتے ہیں، اور پھر اسی کی بنیاد پر پاکستان قائم ہوتا ہے، بالکل اسی طرح یہ کانگریس کا مین جلسہ جو 1929 میں ہوا وہ بھی لاہور میں ہی ہوا تھا، اور اس کی موجودہ جگہ جو کرشن نگر کے اندر ایک جگہ ہے افغان پارک، جس کا اصل نام نہرو پارک ہے، یہ اس مقام پر وہ جلسہ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد پھر یہ 23 مارچ 1940 کا جلسہ سیم اسی کی کاپی کے اوپر جو ہے راوی کے کنارے پر موجودہ مینار پاکستان یعنی منٹو پارک میں کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اسی جلسے کو ہی پاکستان کی ایک بنیاد اور ایک اساس قرار دیتے ہوئے جو ہے اس پہ ورک آؤٹ ہوا، اور 7 سال کی سیاسی جدوجہد کے بعد مسلم لیگ کے جو قائدین تھے ان کی انتھک محنت اور کوششوں کے باعث پاکستان وجود میں آیا۔ جس زمانے میں آخری مہینہ آتا ہے 3 جون کو تقسیم کا منصوبہ بنتا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو منصوبہ اپروو کروا کے آتا ہے انگلینڈ سے، اور اس کے بعد اس کی اعلان کر دیتا ہے، اس کے بعد دونوں اطراف میں جو حالات تھے وہ کافی کشیدہ ہو چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ ایک یہ بھی تھی کہ 4 مارچ 1947 کو جب پنجاب اسمبلی ختم ہوتی ہے اور یونینسٹ پارٹی کی حکومت یہاں سے ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے اگلے ہی دن ایک بڑا معسکر ہوتا ہے جو کہ دوا خالصہ نامی گاؤں جو کہ راول پنڈی سے اوپر کوہوٹا کے علاقے میں آتا ہے، وہاں پر سکھوں کے گاؤں پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ان قبائلیوں نے اس علاقے کے تقریباً 200 خاندان کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور جس کے نتیجے میں پھر یہ ایک مسلم اور سکھ اور ہندوؤں میں ایک آپس میں نفرت کا جو عنصر تھا یہ جنم لے چکا تھا، اور اسی طرح ماسٹر تارا سنگھ نے بھی پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر لاہور میں ہی تلوار لہرا کے کرپان دکھا کے یہ اعلان کیا تھا کہ جو بھی مانگے گا پاکستان اس کو دیں گے قبرستان، یعنی پاکستان میری لاش پر بنے گا۔ اور پھر یہ جلوس یہاں سے مال روڈ سے ہوتا ہوا انارکلی بازار میں داخل ہوتا ہے، اور وہاں پہ مسلم لیگ کی کچھ فلیگ لگے ہوتے ہیں جن کو ان کے جو ورکرز ہیں وہ اس فلیگز کو اتار کے نیچے پھینک دیتے ہیں یا جلا دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی لاہور کے اندر کافی جو ٹینس تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا۔ اور پھر آخری ایام میں ہندوؤں کی پوری کوشش تھی کہ لاہور کو کسی طریقے سے بھارت کا حصہ بنایا جا سکے، کیونکہ ہندو مالی طور پر بھی مضبوط تھے، اکانومی کے لحاظ سے سیٹ تھے، کاروبار ان کے اچھے تھے، تعلیم کے میدان میں بھی اچھے تھے، اور دیگر پراپرٹیز اور دیگر معاملات میں بھی مضبوط تھے، جبکہ مسلمان طبقہ اتنا زیادہ سٹرونگ نہیں تھا، تو جس کے باعث کوشش یہ تھی ہندوؤں کی کہ لاہور کو کسی طریقے سے بھارت کا حصہ بنایا جا سکے، اور پھر سر ریڈ کلف کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان سرحد کھینچنے کا جو کام ہے وہ آپ انجام دیں گے، اور اس طریقے سے پھر دلی کے اندر جو ایک بنگلہ دیا گیا اور وہاں پہ ریڈ کلف کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ بارڈر کا تعین کریں گے، تو اس موقع پر واگا نامی گاؤں کو سرحد قرار دیا گیا، اور یہ وہ سرحد بنائی گئی جو الیکشن کمیشن کی رپورٹس کے مطابق وہ حصے جو پاکستان میں آئے جو آبادی کے لحاظ سے مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے زیادہ تھے، اور وہ حصے جو ہندو اور دیگر قوموں کے آبادی کے لحاظ سے زیادہ تھے ان کو ہندوستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ اور پھر کچھ علاقے جو متنازع ٹھہرے ان میں کچھ تو ریاستیں تھیں، جیسے کہ ریاست جموں تھی، ریاست کشمیر تھی، پھر ریاست مناودر تھی، ریاست حیدرآباد تھی، ریاست جونا گڑھ تھی، اور اس طرح بہت سی ریاستوں کا تنازع اس وقت پیش آیا کہ جو کچھ آبادی کے لحاظ سے مسلمان زیادہ تھے لیکن وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے تھے، لیکن فزیکلی ان میں آپس میں بہت زیادہ فاصلہ تھا، جس کے باعث وہ ممکن نہ تھا کہ پاکستان کا حصہ بن سکتے، لیکن وہ ریاستیں جو پاکستان کا حصہ بن سکتی تھیں اور مسلمان تھیں وہ پاکستان کا حصہ بن گئیں، جیسے کہ چند ایک کے نام جن میں ریاست بہاولپور، ریاست کلات، ریاست سوات، اور اسی طرح دیگر ریاستیں جو اس حصے میں جو علیحدہ تھیں وہ پاکستان کا حصہ بن کے پاکستان بن گئی۔ اور پھر 14 اگست کی شب یعنی کہ جس وقت اگلے دن اعلان ہونا تھا اس وقت لاہور میں ایک بہت کہہ لیں کہ ایک بے چینی کی کیفیت تھی،
اور خصوصاً شالمی کا جو علاقہ ہندو آبادی تھی، یہاں پر باقاعدہ طور پر مسلمانوں سے لڑنے کے لیے مختلف پلاننگ کی گئی ہوئی تھی، اور مختلف حویلیوں میں بارود اور مختلف اسلحہ وغیرہ جمع کیا گیا ہوا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ لاہور پر باقاعدہ طور پر ایک شدت پسندانہ کارروائی کی جائے، اور جس کے نتیجے میں لاہور کے حالات اتنے خراب کر دیے جائیں کہ اس کو اگلے دن بھارت کا حصہ بنانے کا اعلان کر دیا جائے۔ تو یہ ساری پلاننگ پٹیالہ ہاؤس لاہور میں ہو رہی تھی، اور لیکن اس کے ساتھ جب ان حالات کی خبر لاہور کے مقامی کمیٹی کو اور مقامی حکومت کو پہنچتی ہے، اور ان کی جانب سے کچھ فوجیوں کے ٹرک حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اندرون شہر کی طرف جاتے ہیں، تو شاہ عالمی کے کچھ علاقے کی جانب سے پیٹرول کے بم فوج کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، اور فوج کے بہت سارے افراد جہاں وہاں مارے بھی جاتے ہیں اور زخمی بھی ہوتے ہیں۔ تو اس کمپنی کا جو ہیڈ تھا وہ ایک مسلمان جٹ تھا، اور اس نے پھر ایک ذاتی حیثیت سے وہاں کے جو مقامی مسلمان آبادی کے لوگ تھے بیرون شالمی کے اور موچی گیٹ کے اندر، وہاں پہ مسلمانوں کو تیار کیا اور ان کو کہا کہ ان کا یہ پلان ہے اور یہ فوج کے بھی قابو میں نہیں آ رہے، اور حالات ایسے ہیں کہ فوج ان پہ کنٹرول نہیں کر پاتی، تو لہٰذا آپ اپنے طور پر جو جاتے ہو ان کے ساتھ جو ہے وہ کرو۔ تو اس کے بعد پھر مسلمان لڑکوں نے شالمی کو آگ لگا دی، اور وہ پوری اتنی بڑی آگ تھی کہ اس زمانے میں سوم آنند ایک رائٹر ہیں جو ماڈل ٹاؤن میں رہتے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ اتنی بڑی آگ تھی کہ ماڈل ٹاؤن سے شالمی کا علاقہ جلتا ہوا آگ دکھائی دیتی تھی۔ اور اس پہ ایک افسوسناک بڑا واقعہ بھی ہے کہ وہ ایک ہندو تھے، تو وہ صبح کے وقت 15 اگست کی صبح جب وہ اپنی چھت پہ سوئے ہوئے تھے، تو اچانک انہوں نے دھوئیں کے بادل اٹھتے دیکھے، تو اپنی بیگم کو دیکھ کے کہنے لگے کہ مبارک ہو مبارک ہو، لاہور ہندوستان میں آ گیا۔ تو وہ بیگم نے کہا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا کہ لاہور ہندوستان میں کہاں سے آیا اور کب آیا، یہ تو لاہور پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم بیوقوف ہو، تم سمجھی نہیں ہو، کیونکہ اگر یہ پاکستان میں آیا ہوتا تو یہ مسلمان لڑکے بیوقوف تھوڑی ہیں، یہ اپنے پاکستانی علاقے کو آگ تھوڑا لگائیں گے، تو یہ ہندوستان میں آیا، اس وجہ سے انہوں نے آگ لگا دی اس علاقے کو۔ تو خیر یہ ایک افسوسناک پہلو ہے، اور یہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس پورے علاقے کو جل کر راکھ کر دیا، اور پھر یہاں کی جو آبادی تھی وہ پھر مہاجر کہہ لیں کہ بن گئی، اور پھر لاہور کے اندر مختلف مقامات کے اوپر جو ہندوؤں کے کیمپ تھے وہ بنائے گئے، اور پھر بہت تیزی کے ساتھ پاکستان مل کے لاہور سے جو تبادلہ آبادی تھا وہ تیزی سے ہونا شروع ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے دونوں کانگریس اور مسلم لیگ کی جو قائدین تھے ان کی جانب سے یہ طے پایا تھا کہ تبادلہ آبادی نہیں ہوگا، لیکن جو حالات ہو چکے تھے، جو ایک دوسرے کی املاک کو جلانا، لوٹ مار گراؤ اور تباہ کاریاں، اس کے باعث پھر لوگوں نے یہی پلان کیا کہ ایک دفعہ یہاں سے نکل جاتے ہیں، دوبارہ جب حالات بہتر ہوں گے تو واپس آ جائیں گے۔ اور اس میں بیشتر لوگوں کی اگر آپ کہانیاں سنیں تو وہ یہی کرتے تھے کہ گھر کو لاک کر کے ساتھ والے پڑوسی کے گھر چابی دے جاتے تھے کہ ہم اور 15-20 دن مہینے بعد واپس آ جائیں گے تو آپ سے ہی آپ کی اپنی امانت لے لیں گے۔ تو لیکن وہ خیر خواب ہی رہ گیا۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہندوستان میں رہ گئے تھے ان کا بھی یہی خیال تھا کہ شاید یہ کچھ حالات تھوڑے ٹھیک ہوں گے اور اس طریقے سے ہم دوبارہ آمد و رفت رکھ سکیں گے، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ اور پھر وہی وجہ ہے کہ پوری پھر ایک نسل بلکہ 2 نسلیں 70 سال میں باقاعدہ طور پر ان اپنے آبائی علاقوں کو دیکھنے کے لیے ترستی ہوئیں، اس دنیا سے رخصت ہوئیں۔ چند ایک خوش نصیب ہیں جن کو یہ موقع مل سکا کہ وہ پارٹیشن کے 30 سال بعد، 50 سال بعد، 80 سال تو خیر ہونے کو آئے کہ قریب جو ہیں وہ اپنے آبائی علاقوں کو دیکھ سکیں یا اپنے کسی رشتہ دار کو مل سکیں۔ تو اس طریقے سے لاہور کے اندر جو یہ ہمارا دیو سماج روڈ آتا ہے جو لوئر مال میں آتا ہے، یہاں پہ مہاجر کیمپ لگایا گیا جو اس زمانے میں ڈی اے وی اسکول اور ڈی اے وی کالج کے ہاسٹل تھے ان کو ہندو کیمپ کا قرار دے دیا گیا، اور جتنے ہندو سکھ جو کرشن نگر اور سنت نگر اور یہ رام نگر اور راج گڑھ کے علاقوں سے جانا چاہتے تھے ان کو اس جگہ پہ ٹھہرایا گیا اور وہاں ان کی باقاعدہ حفاظت کی گئی، اور اسی طرح ان کو اگلے دن بسوں سے بھر کے لاہور کے مرکزی ریلوے اسٹیشن پر پہنچایا گیا، جہاں پہ گرداسپور، پٹھان کوٹ اور دیگر علاقوں سے وہ ٹرینیں آئی تھیں جو مسلمان مہاجرین کی بھری ہوئی تھیں، اور ان ٹرینوں میں ایک فرد بھی زندہ نہیں تھا اور اس میں تمام کی تمام لاشیں تھیں۔ تو جب پاکستان کا یہ معاملہ سارا ہوا اور اس وقت گرداسپور، پٹھان کوٹ اور یہ وہ علاقے تھے جو 14 اگست کی رات تک پاکستان کا حصہ تھے،
لیکن ریڈ کلف نے جو بددیانتی کی اس کے نتیجے میں اگلے دن اعلان کے مطابق یہ وہ تمام علاقے جو پاکستان کا حصہ تھے، الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کا حصہ تھے، اگلے دن وہ سارے علاقے ہندوستان کا حصہ بنا دیے گئے، جس کے نتیجے میں وہ مسلمان جو رات تک آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم پاکستان میں ہیں، اور وہی اگلے دن مہاجر بن گئے، اور پھر جو جس کے ہاتھ آیا انہوں نے اپنی دو چار چیزیں اٹھائیں اور وہاں سے بھاگنا شروع کیا۔ اور پھر راستے میں چونکہ وہ پوری ایک پلاننگ کے ساتھ ٹرینوں کو روک دیا جاتا تھا، اور جو ڈرائیور ہوتا تھا انجن کا اس کو باقاعدہ وہ ایک خاص پیسے دیے جاتے تھے کہ تم مین اسٹیشن پہ فوج لگی ہوتی تھی، وہاں پہ حملہ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تھا، تو اسٹیشن سے نکلنے کے 5 میل بعد 10 میل بعد ٹرین کو باقاعدہ طور پر سگنل دے کے روک دیا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ چھپے ہوتے تھے وہ تلواروں سے، نیزوں سے، برچیوں سے اور پیٹرول بموں سے ٹرین پہ حملہ کرتے تھے اور تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح کی ملتی جلتی کچھ صورتحال پاکستانی پنجاب کی سائڈ سے بھی شروع ہو چکی تھی، تو دونوں اطراف میں یہ مارا ماری کا جو سلسلہ تھا یہ شروع ہوا اور بہت ہی انتہا تک تقریباً یہ 1.5 سے 2 ماہ تک یہ جاری رہا، جس کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں خواتین اغوا ہوئیں، ان کے ریپ کیے گئے، اور پھر لوگوں کی پراپرٹیز کو جلایا گیا، مال کو لوٹا گیا، اور لاشوں سے جولری اتاری گئی اور ان کے اعضاء کاٹے گئے اور سر عام لاشوں کی بے حرمتی کی گئی۔ تو یہ بہت ایک دردناک حصہ ہے جو پاکستان کا تاریخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تو لاہور میں بنیادی طور پر جو مہاجر کیمپ تھے، وہ سب سے پہلا کیمپ واگا نامی جو گاؤں تھا وہ بذات خود ہی ایک کیمپ تھا، چونکہ اس وقت فوج کا ایک دستہ وہاں تھا، اور جو مہاجرین پیدل یا کسی قافلے کی شکل میں وہاں سے آتے تھے تو سب سے پہلا ان کا پڑاؤ یا انٹری وہ اس پوائنٹ پہ ہوتی تھی جو واگا گاؤں تھا، اور اس کے بعد پھر یا وہاں سے مہاجرین واگا، چونکہ ریلوے لائن بھی ایک جو اس زمانے میں، اور اس طرح سے پھر اسی مقام پر جو ہے ٹرین جو ہے وہ روکی جاتی تھی، اور پھر جتنے مہاجرین جو پاکستان جانا چاہتے تھے وہ اس ٹریک کے ذریعے بھی آتے تھے، اور وہ ٹرینیں جو کسی طرح سے ان جتھوں اور ان حملوں سے بچ جاتی تھیں وہ ٹرین اسی ٹریک سے داخل ہو کر پاکستان، اور وہ مغل پورہ کا ریلوے اسٹیشن ہے، یہاں پر آ کر جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ رکتی تھی، اور یہاں آ کے جو ٹرین رکتی تھی اس میں 2 کام کیے جاتے تھے کہ جو زندہ افراد ہوتے تھے، جو زندہ بدقسمتی سے بچ گئے ہوتے تھے، ان کو نکال لیا جاتا تھا، ان کو اسٹیشن پر پانی وغیرہ پلایا جاتا تھا، کھانا وغیرہ دیا جاتا تھا، اور اسی طرح جو ڈیڈ باڈیز والی باقی جو ٹرین ہوتی تھی ان کو وہ ایز اٹ از اس ٹرین کو لاہور کے سٹی اسٹیشن بھیج دیا جاتا تھا، اور جو مغل پورہ اسٹیشن تھا وہاں ایک نئی ٹرین لگتی تھی خالی، اس میں ان مہاجرین کو جو زندہ رہ جاتے تھے ان کو اس میں سوار کروایا کے، اور جو کینٹ کے ذریعے سے ہوتی ہوئی یہ ٹرین والٹن کا ریلوے اسٹیشن ہے وہاں پر یہ ان مسافروں کو اتار دیتی تھی، اور والٹن کے ریلوے اسٹیشن سے کم و بیش 500 قدم کے فاصلے پر وہ ایک تاریخ انسانی کا سب سے بڑا مہاجر کیمپ جو وجود میں آیا وہ والٹن میں بنایا گیا تھا۔ اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن جو کہ 1916 میں وجود میں آئی تھی، اور اس کا مقصد ہی یہی تھا کہ اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے سے کہ نوجوان لڑکوں میں تربیت فراہم کی جائے اور ملکی حالات کے لیے تیار کیا جائے، تو قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پر بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن والوں نے کہا کہ ہم مہاجرین کی خدمت کے لیے تیار ہیں، تو آپ مہاجرین کو یہاں بلوا لیا جائے تاکہ ہمیں جانا نہ پڑے، یعنی کہ ہم یہاں رہتے ہوئے اپنے مرکز میں مہاجرین کی خدمت کریں۔ تو اس طریقے سے بوائے اسکاؤٹ ایسوسی ایشن کا جو اپنا ذاتی زمین کا ایک بہت بڑا قطعہ خالی تھا اس جگہ کو مہاجر کیمپ کا نام دیا گیا، اور اس میں کم و بیش 1.5 لاکھ مہاجرین کی گنجائش پیدا کی گئی، اور لیکن چند دنوں کے اندر یعنی ایک ہفتے کے اندر 1.5 لاکھ کی بجائے کم و بیش 5 لاکھ مہاجرین وہاں پر آ چکے تھے۔ اب یہ وہ حالات تھے کہ برسات کا مہینہ، حبس کا مہینہ، گرمی کا مہینہ، اور پھر پاکستان کے جو حالات تھے اس وقت اتنی جلدی اور افراتفری کا دور تھا کہ جو لوگ وہاں سے بچ کے مہاجر کیمپ پہنچ بھی جاتے تھے تو وہاں کھانے کو کوئی میسر نہیں تھا، دوائی میسر نہیں تھی، علاج میسر نہیں تھا، اور پھر وہاں سب سے بڑی جو پرابلم تھی کہ وہاں پہ نہ تو ٹوائلٹ سے نہ کوئی ایسی سہولیات تھی، تو وہاں وہ اوپن ایئر موسم خراب ہونے کی وجہ سے وبائیں پھیلیں، بیماریاں پھیلیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 200 سے 250 اور 400 تک افراد وہاں پہ مرنے لگے۔ تو یہ وجہ ہے کہ مکمل ان 3 مہینوں کے جو کیمپ وہاں رہا تقریباً ستمبر کے مہینے تک
رپورٹ بتاتی ہیں کہ کم و بیش 40,000 افراد وہیں پہ وفات پا گئے، اور ان 40,000 افراد کو جو باب پاکستان نامی ایک عمارت جو پچھلے 70-75 سال سے تعمیر ہو رہی ہے اور آج تک ہوئے جا رہی ہے اور ہو ہی نہیں رہی، اس مقام پر ایک گڑھا تھا جہاں پر اجتماعی طور پہ ان لاشوں کو روزانہ کی بنیاد پہ 200-250 لاش روزانہ اس گڑھے میں ڈال دی جاتی تھی۔ تو دراصل یہ باب پاکستان نامی عمارت جو بن رہی ہے، یہ بنیادی طور پر یہ ان شہیدوں کی یادگار ہے جو پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اور سب کچھ قربان کر کے یہاں تک آئے، لیکن ان کو یہاں زیادہ دیر رہنا نصیب نہ ہوا۔ اور اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح کی ہدایت کے مطابق تمام کالجز میں اور اسکولوں میں چھٹیاں دے دی گئیں 3 ماہ کے لیے، قائد اعظم کے حکم کے مطابق کہ تمام سٹوڈنٹس جو ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر مہاجر کیمپ جائیں گے، تو وہاں جو ماہر ہیں، جو پٹی کر سکتے ہیں، جو علاج کر سکتے ہیں وہ علاج کریں گے، جو باقی کام کر سکتے ہیں، جو صاف صفائی کر سکتے ہیں، جو مریضوں کی تیمارداری کر سکتے ہیں، جو کھانا پکا سکتا ہے وہ کھانا پکائے گا، جو وہاں کے دیگر معاملات ہیں وہ دیکھے گا، اور جو کچھ نہیں کر سکتا تو وہ ایندھن اور خوراک مختلف لوگوں کے گھروں سے جا کے جمع کرے گا۔ یہ وہی ایک انصار اور مہاجرین والا دور دوبارہ تازہ ہوا کہ جب یہاں کے ورکرز اور رضاکار مختلف علاقے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے اور لوگوں سے آٹا اور چینی اور دیگر اشیاء خرد و نوش جمع کرتے اور لا کر یہاں پر کیمپ میں جمع کرواتے تاکہ ان مہاجرین کو خوراک مہیا کی جا سکے۔ تو اس طریقے سے 3 ماہ کے عرصے کے اندر یہ سلسلہ جو تھا ایک چلتا رہا، اور اس کے نتیجے میں یہ بہت بڑی جو انسانی ہجرت تھی وہ وجود میں آئی، جس کے باعث لاہور کے جو غیور لوگ تھے ان لوگوں نے بہت ساتھ دیا اور اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اور بہت بعد تک لوگ مہاجر کی شکل میں یہاں آتے رہے، اور حکومت کی جانب سے ان مہاجرین کو پھر آہستہ آہستہ آباد کیا جانے لگا، اور یہاں سے پھر ان کو مختلف مقامات پر مختلف شہروں میں ملتان، جنگ، شیخوپورہ، گجرات، جیلم، قصور اور ان علاقوں میں آباد کیا جانے لگا۔ جبکہ بعد میں 1955 میں پھر باقاعدہ طور پر ادارے وجود میں آئے، جیسا کہ اویکیو بورڈ بنا اور دیگر مہاجرین کی آبادکاری کے لیے لیاقت علی خان صاحب کے حکم پر ادارہ وجود میں آیا، جس کا مقصد یہی تھا کہ ان مہاجرین کو باقاعدہ طور پر چھت مہیا کی جا سکے۔ تو اسی طرح ہندوؤں اور سکھوں کی جو چھوڑی ہوئی پراپرٹیز تھیں ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر کے ان مہاجرین کو آباد کیا گیا، اور بہت سارے جو ہندو مندر اور گردوارے ہیں آج بھی ان میں اگر آپ جائیں تو آپ کو وہی 47 کے مہاجرین آپ کو اسی 47 کے زمانے میں ہی آپ کو دکھائی دیں گے، کہ جو قسم پرسی اور جو رہنے کا انداز اور وہی گھٹن زدہ کمرے اور وہی ماحول جو ہے وہ آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک ہی کمرے کے اندر 2 سے 3 خاندان آباد ہیں، اور یہ ایک حکومت وقت کو ایک چیلنج ہے یہ ابھی بھی کہ اتنے عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ان کو کوئی باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ایڈجسٹ نہیں کیا گیا، اور وہ آج بھی انہی مندروں اور گردواروں میں قیام پذیر ہے۔ تو یہ ایک بڑی دردناک کہانی ہے پوری، جو میں نے بڑی مختصراً بیان کی ہے، جبکہ اس کے اصل جو ایک گہرے حقائق ہیں وہ شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہیں، اور زیادہ بہتر وہی بتا سکتا ہے کہ جو باقاعدہ ان چیزوں سے گزر کے آیا ہے، جس نے ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے، کیونکہ میں نے بھی یہ چیزیں کچھ کتابوں میں پڑھی ہیں، کچھ رپورٹس میں، کچھ اخبارات میں، اور کچھ وہ ان لوگوں سے سنی ہیں جو باقاعدہ اس چیز کو دیکھ کے آئے ہیں اور اس چیز کا حصہ رہے ہیں۔ تو آج چونکہ 14 اگست کی رات ہے، اگلا دن ہمارا یوم آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے ہر جگہ پر، تو ہماری یہ آنے والی نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بنتے وقت جو مسلمان لوگ تھے ان کو کیا تکالیف اور کیا مسائل کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور ہمارا پاکستان اپنے وجود کے ساتھ ہی بہت سارے مسائل لے کر پیدا ہوا تھا۔ تو ہمیں اپنی کوشش کے ذریعے اپنے جس بھی مقام پر ہم بیٹھے ہیں، ہمیں وہاں رہتے ہوئے اپنی اسٹرگل کر کے، اپنے فن کے ذریعے سے، اپنے طریقے کے ذریعے سے، اپنے رویوں کے ذریعے سے، کہ ہمیں اس ملک کو رہنے کے قابل بنانا ہے، تاکہ دنیا کے سامنے کم از کم ہم سرخرو ہو سکیں اور دنیا کو یہ بتا سکیں کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے، ہم نے اس مقصد کو حاصل تو نہیں کر سکے، لیکن کم از کم ہم نے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ تو اپنے انہی کلمات کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ ماشاءاللہ شاہ جی، بہت ہی دردناک بھی تھا اور بہت ضروری بھی تھا کہ ہم یہ باتیں سنیں تاکہ وہ جذبہ جو ہے وہ دوبارہ سے جاگے، کہ کچھ ایک نظر ڈالی جائے
السلام علیکم. فن پہ عمومی طور پر بات ہوگی یا مصوری پر خصوصی طور پر بات ہوگی، کیسے آپ سمجھتے اگر میں اس روایتی پس منظر میں اپنا تعارف کراؤں تو میری ڈگری تو نیشنل کالج آف آرٹ سے ہے، جہاں میں نے منیچر پینٹنگ میں اپنی کیا کہتے ہیں بیچلرز؟ نہیں when you specialize in it. تخصص جو ہے آپ کا مغلیہ مصوری میں کیا؟ ہاں جی، دیٹس اے گڈ وے آف پٹنگ اٹ. سو اگر اس حساب سے دیکھوں تو میرے جو استاد تھے وہ پروفیسر مشیر احمد ہیں، اور ان کے جو استاد تھے وہ شیخ رجاء اللہ ہیں، اور ان کے جو استاد تھے وہ حاجی شریف تھے، جن کا تعلق تھا اس زمانے کے مغلیہ خاندان سے جو مغل خاندانوں کے نیچے کتاب خانے میں مصوری کا کام ادا کرتے تھے. تو یہ وہ ٹیکنیکس ہیں جو روایتی انداز میں استادی شاگردی کے ذریعے تک ہم تک پہنچی ہیں، اور ہم لوگ بہت فارچونیٹ تھے کہ این سی اے میں ایک روایتی استاد نے ایک بہت انوویٹو انداز میں ایک ایسا سبجیکٹ انٹروڈیوس کروایا جو ماڈرن اکیڈیمیا میں پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا تھا، اور انہوں نے ایک ہائبرڈ انداز میں ہمیں سکھایا. تو ہمارا جو کلاس روم بھی تھا وہ روایتی کلاس روم تھا. ہم زمین پہ بیٹھتے تھے اور جو کام کرتے تھے ہم تختیوں پہ کرتے تھے، اور برشز بھی اپنے بنانے ہوتے تھے، کاغذ بھی اپنا تیار کرنا ہوتا تھا، اور رنگوں کو بھی گھوٹنا ہوتا تھا. تو وہ جو پورا ایک روایتی سلسلہ ہے وہ ہمیں بنا بنایا استاد بشیر احمد کے ہاتھوں میں، اور وہی طریقہ کار ہے جو آج کل پاکستان میں جو آپ کنٹمپرری منیچر پینٹرز دیکھ رہے ہیں اور جن کا کام آج کل پوری دنیا میں روشن ہے، وہ اسی سسٹم سے جڑے ہوئے. تو اگر انہوں نے کام کمایا ہے اور نام کمایا ہے تو وہ اپنے ٹریڈیشنز پہ کھڑے ہو کے کمایا ہے، اور یہ وہ ٹریڈیشنز ہیں جو آپ کو دنیا میں ویسٹ میں نہیں ملے گی. وہ اس انداز میں کام کرنا، اس سوچ سے کام کرنا، اس خاص ایک نظریے کے اندر فٹ ہو کے کام کرنا، وہ آپ کو کہیں نہیں ملتا. اور یہی اس کی ایک اوریجنلٹی ہے جو جب آپ خوبصورتی سے پیش کرتے ہیں اپنی خاص زبان میں، جس کو ہم کنٹمپرری منیچر پینٹنگ کہتے ہیں، وہ پھر پوری طرح سے اپنا جسے کہتے ہیں نا رنگ اور اپنی خوشبو پھیلاتا ہے. اور ہم اگر پاکستانی ہونے کی حیثیت سے 14 اگست کے پرسپیکٹو سے دیکھیں تو where do we stand with art? Are we part of the Oriental tradition? Are we part of the South Indian tradition? Are we part of an Islamic tradition in art? Or are we Pakistani? What are we? Where have we emerged from? Where has this consciousness emerged from? تو اگر میں تعارف کروا رہی ہوں کہ میں اپنا جو میرا استاد تھا وہ مغلیہ گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اور ان کے استاد اسی گھرانے میں سے تھے، اور وہی ٹیکنیکس مجھے ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مائی روٹس آر ناٹ جسٹ لنک ٹو بینگ ساؤتھ انڈین اور ساؤتھ انڈین اینڈ دین ساؤتھ ایسٹ ایشین، دین ساؤتھ انڈین اور دین بیکورڈس فرام دیر towards the fact that یہ مغل کہاں سے آئے تھے، and the fact that they traveled from Central Asia towards South Asia, اور اس سے پیچھے you go back to Iraq and you go back to the Arab world. So we have a continuous tradition and it has been moving with time in different regions, and it has emerging in different regions in a different kind of flavor. But ہماری آئیڈینٹی اور جو ہماری آرٹسٹک ٹریڈیشن ہے وہ اس طرز سے، اس نظریے سے نکلتی ہے. تو اگر آپ نے مغل اٹیلیرز کا کام دیکھا ہوگا تو وہ کتاب خانے تھے، اور ان کا بہت گہرا تعلق جو تھا وہ ایک امیجری کو ایک لٹریری ٹیکسٹ کی انٹرپریٹیشن تھی. تو اس کا ایک بہت گہرا علمی پہلو ہے. تو جب آپ ایک ٹیکسٹ کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں ٹو ویژول امیجری، آپ کو ایک خاص قسم کی گرامر چاہیے. تو چاہے آپ 8 کے 5 یا 6 جو ایلیمنٹس ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک بڑے منفرد انداز سے، ایک منفرد نظریے سے پیش کرتے ہیں. اور جو ہماری آرٹ ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ جیومیٹری پہ بیسڈ ہیں. ہماری ساری امیج میکنگ، چاہے وہ آپ اس کو خطاطی میں لے لیں یا آپ اس کو تذہیب میں لے لیں جو الومینیشن ہے، یا مصوری میں لے لیں جو السٹریشن ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کھڑی ہے
جیومیٹرک ٹریڈیشن پہ, جیومیٹرک پروپورشنالٹی پہ, اور اسی سے اس کو اس کی خوبصورتی کا اور پرفیکٹ پروپورشنالٹی اور بیلنس کا پہلو ملتا ہے. تو جب آپ ایک آرٹسٹ کو ایک آرٹسٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں تو وہ ایک میتھمیٹیشین سے بھی الگ نہیں ہو سکتا, وہ ایک اسکالر سے بھی الگ نہیں ہو سکتا, کیونکہ اس نے جو کام اس دور میں کیا اور وہی کام جو ایک طریقے سے ابھرا, اسی کو آگے لے جانے کے لیے اس کو وہ سارے پہلو آنے چاہیے تھے. So it links us at a very deep rooted level to our own tradition, to our own understanding of culture, our own world view, which is not just linked to this world, which is the material world, but to a world which is beyond this material world. And it is that deep understanding of drawing from your inspiration from within you as opposed to without you that makes our art form beautiful, distinct, and it has its own flavor. And I am not one to disregard contemporary painting. I think that you need contemporary painting for it to be refreshed, so that it is something that is of value to those people who are viewing it in today's world. But at the same time, we cannot let go of our traditions because they inspire. And you can only be inspired from something that is of value. And it is only that will create resonance in an audience that is looking at it. سو ہماری جو ٹریڈیشن ہے اور ہماری جو پاکستانی آرٹ کی فاؤنڈیشنز ہیں, اس میں ہم اپنی ٹریڈیشن سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی لینگویج سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی لٹریچر سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی باقی علمی روایات سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے, ہم اپنی فلسفی سے ڈٹیچ نہیں ہو سکتے. اگر یہ چیزیں ہم ان سے ڈسکنیکٹ کر جائیں تو ہم اپنی تصویریں اور اپنی منیچر پینٹنگز کے پیچھے جو راز چھپے ہوئے ہیں وہ سب کچھ کھو دیتے ہیں. It is too valuable to let go. And the language is so potent and it is so beautiful and it refreshes the spirit at so many levels that it would be tragic to lose it. اچھا, ویسے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں یہ میرے خیال ہے صرف آپ ہی ہیں اور چند ہی لوگ ہیں, کیونکہ میں تنقید نہیں کرنا چاہ رہا مگر بغیر نام بھی نہیں لینا چاہ رہا, مگر جس طرح این سی اے میں بھی پڑھائی جاتی ہے اس میں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مگر خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ ٹریڈیشن تو آ گیا, مگر اس کے پیچھے ساتھ جو سوچ ہے وہ شاید اس طرح سے نہیں آئی جس طرح آپ آئی تھنک ٹیکنیک تو ڈیفینیٹلی ٹرانسفر ہوئی, اور ٹیکنیک کی بیس پہ بہت سارے لوگوں نے اپنے فن کو ابھارا بھی ہے, اور اس حساب سے ہماری پاکستانی آرٹ کے اندر ایک بہت بڑا subtle soft revolution بھی آیا ہے, because contemporary miniature painters sort of became the avant-garde of modern Pakistani art. کسی حوالے سے اس میں کافی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی اس میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں, اور کمزوریاں شاید اسی لیے ہیں کہ روایت کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں رہے, وہ ماڈرنٹی کے ساتھ جڑے ہوں, مگر وہ فلسفہ, لٹریچر, ایک سوچ اس میں اتنی امیج میکنگ زیادہ ہے. تو یہ تھوڑا سا خیر تعلیمی نظام پہ بھی ایک طرح سے روشنی پڑتی ہے, اور جو آپ نے باتیں کی اس سے یہ مطلب مجھے تو بہت ہی اچھا لگا کہ یہ ایک پورا ایک پیکج ہے, ایک انسان بنانا بھی مقصد ہے جس کے ساتھ جس کی عقل بھی کام کرتی ہو, کیونکہ جس قسم کا آرٹ عموماً پڑھایا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ سبجیکٹیو ہو جاتا ہے اور جیسا بھی ہو جاتا ہے, مگر اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اتنی گہری عموماً نہیں پائی. آپ نے جو ایکچولی بات چھیڑی ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹریڈیشنل سسٹمز ہیں وہ آپ کی پروسیسنگ کرتے ہیں, وہ آپ کی جو کیریکٹر بلڈنگ, جو آپ کی اخلاقیات کا پہلو ہے نا, اس کے اوپر بہت زیادہ توجہ ہے. تو وہ جو پروسیس ہے وہ آپ کو سونا بنا رہا ہے, آپ اس پروڈکٹ کی اہمیت نہیں رکھ رہے, لیکن جس سسٹم میں سے آپ گزر کے, جس سوچ میں سے, جس پورے شریعت میں سے آپ گزر کے وہ چیز بناتے ہیں, اس سے جو آپ کا اصل حاصل ہے وہ آپ کے اخلاق میں ہے, وہ آپ کی ایک پرسوٹ ٹورڈز ایکسلنس ہے, اور ایک کویسٹ ہے کہ وہ جو تصویر بنانے بیٹھے ہیں اگر آپ ٹریڈیشنل سسٹم میں, تو آپ کوئی بھی اسٹیپ شارٹ کٹ نہیں کر سکتے. اس کے پورے اصول ہیں, پورا گرامر ہے کہ آپ لائن کیسے لگاتے ہیں, آپ لائن کے ساتھ فارم کو کیسے کریٹ کرتے ہیں, اس کو کیسے دوسری فارم کے ساتھ جکسٹاپوز کرتے ہیں, اس کو کس انداز میں رینڈر کرتے ہیں. رنگ لگانے کے لیے ایک پوری پیچھے تصوف کا پہلو ہے کہ رنگوں کا ایک مزاج ہے, اور جو رنگ آپ استعمال کرتے ہیں, جیسے سونا جو آپ لگاتے ہیں 24 کیرٹ گولڈ ان دا اسکائی, وہ نور ہے. اور جو اگر آپ نے سرخ رنگ لگانا ہے یا آپ نے سبز رنگ لگانا ہے تو وہ جلال ہے سرخ رنگ میں, اور جمال ہے
सब्ज रंग में, तो वो पूरा एक मिजाज है रंगों का जो समझ के आपस में मिलाए जाते हैं. So it's an alchemy which changes your own persona, which develops you in ways that are very subtle. It's your subtle senses that emerge from this practice. And you see beyond the physical because you're looking at those forms and they have meaning. They are not just objects to be admired. अब ख्याल है ये सवाल का वक्त है. जरूर करिए. ये काज़मी साहब, हुसैन काज़मी साहब ने सवाल किया कि were the Muslim artists not heavily influenced by Persian traditions? Thus, from this aspect, is there not a Persianate identity in the form of our cultural expression? I totally agree there is. और अगर आप देखें तो जो आर्ट इस्लामिक ट्रेडिशन के अंदर इमर्ज करता है विद इन द पर्शियन रीजन, पर्शियन स्पीकिंग वर्ल्ड, विच वाज पोस्ट महमूद और गजनवी, और उसके बाद जो भी काम हुआ है उस एग्जिस्टिंग एरिया का जो ऑलरेडी एक मिजाज था उसी को पकड़ के आगे निकला है. तो जो पर्शियन है वो आपकी जो इस्लामिक आर्ट और पेंटिंग है वो उसका एक बुनियादी पहलू है, जो स्टाइल है जो बाद में सिंथेसाइज होता है फ्रॉम इन अडॉप्टिंग अ लॉट ऑफ चाइनीज, a lot of Byzantine and a lot of intrinsic to Persia elements, and then marrying them together into an art form that became the Persian miniature. But it's very heavily inspired by the Islamic philosophical, theological roots. And it then emerges in a style which then is adopted by the Mughals, because those artists traveled with to the various courts at that time. जो आपस में आपकी Safavid courts, Mughal courts, Ottoman courts, they span the same centuries. So there's a cross pollination that goes on. And under those particular kitab khanas, under the presence of those particular people who managed those kitab khanas under their royal patrons, a lot of different styles of painting emerge. So yes, for sure there is a strong Persian influence, and it is a beautiful influence. वो तो शायद हमेशा रहता है, मगर फिर जो उसकी आहिस्ता आहिस्ता शक्ल बनी वो फिर सिर्फ पर्शियन नहीं रही, वो इंडिया की और मुगल उसकी एक आइडेंटिटी. और उसमें फिर एक colonial influence भी है, because a lot of the European 16th century onwards, a lot of the miniature starts to have a different perspective, so that changes. And that kind of change is constantly going on. So the art that was evolving under the Turks was very different to what evolved under the Persians and what evolved under the Mughals, and then later in the Pahari schools. But that's the beauty of it. Excellent. And that's what creates that diversity. अच्छा, मुझे लग रहा है कि आपके तारुफ में बात नहीं आई, हम कहना भूल गए. वो ये है कि फायजा जो है यहाँ हस्तनीस पर जो आर्ट डिपार्टमेंट है उसको हेड करती हैं, और ये ख़ुद यहाँ मिनिएचर पेंटिंग सिखाती हैं. तो शायद ये वाहिद इदारा है जिसमें इस फ़न की जो पस मंज़र में फ़लसफ़ियाना और इरफ़ानी और लिटरेरी और आर्टिस्टिक, जैसे इन्होंने ज्योमेट्री की बात की, इस तरह से एक होलिस्टिक तरीके से जो हस्तनीस पे सिखाया जाता है. Actually, I'm not sure, Hussain Saab, about the Muslim masters in the Pahadi school. I will check and confirm it to you. मगर खैर पहाड़ी स्कूल, but we have Hindu masters in the Mughal schools. इधर सर के हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा तो स्टाइल्स की बात है कि पहाड़ी फिर स्टाइल मुग़ल में से निकला और उसका मिजाज अलग था. बट होंगे ये सारे मुगल के जो अटेलियर के आर्टिस्ट थे, जब वहाँ का वक्त खत्म हुआ तो और पहाड़ी स्कूल्स के पेट्रन्स मौजूद थे, तो लॉट ऑफ देम ट्रैवल्ड. सो इट्स नॉट लाइक अनलाइकली कि वहाँ पे नहीं थे, मोस्ट लाइकली थे. तो अब वक्त को देखते हुए आपका शुक्रिया अदा करूँगा, और बहुत ही ज़बरदस्त रहा मैं समझता हूँ. But I would just like to conclude that as Pakistani artists going forward into the next 20-30 years, we have a very rich tradition. We have a very potent, talented young youth that can really produce beautiful work. और अगर patrons अच्छे हों तो काम खुद ब खुद होता है, और अगर patronage नहीं है तो फिर वो काम की इंस्पिरेशन मिट जाती है. वक्त के साथ जो किताबें बनी और जो तस्वीरी खाके बने, उनके पीछे बहुत रिच और वेरी स्ट्रॉन्ग पेट्रनेज थी जिसने उस काम को इनकरेज किया.
اور آج کل کے دور میں انفارچونیٹلی ہم کیونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور نہ اس کو ویلیو کرتے, hence the one thing that we are all lacking is patronage. So going forward as members of the Pakistani society, if we commission work, we encourage students to produce traditional work, more will come. تھینک یو, بہت شکریہ. جزاک. اب میں ڈاکٹر امجد وحید صاحب کو تو خوش آمدید کہوں گا. تو جو ہماری علمی روایت ہے, اگر اس کا خاکہ پیش ہو جائے اور اس کی اہمیت یا اس کی افادیت آج اور آنے والے کل میں کیا ہے, تو مختصراً اگر اس پہ روشنی ڈل جائے, میرے خیال سے بہت ہی آج کی ضرورت ہے اور مفید بحث ہے یہ. ابھی آرٹ کے حوالے سے ہماری جو فن کی روایت ہندوستان میں, اس پہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی. میرے حصے میں جیسے ہمارے ہندوستان کی علمی اور فکری روایت جو ہے, اس کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرنی ہے. اس مختصر سے وقت کے اندر مختلف علوم کے حوالے سے اور مختلف فنون کے حوالے سے جو ایک پوائنٹ ریز کیا جاتا ہے کہ وہی معاملہ یوں کہہ لیں کہ اس انٹلیکچوئل ٹریڈیشن کے ساتھ ہی ہوا ہے ہندوستان میں. اس کے اسباب کیا ہیں, یا اس کی ایک بنیادی شفٹ کا ایک سبب جو ہے کالونیل پیریڈ کو بھی سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال جو موجودہ دور کے اندر اگر ہم ہندوستان کی ایک پری کالونیل جو علمی اور فکری جو روایت ہے یا تاریخ ہے, وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ بھی ایک یونیلینئر ہسٹری کے طور پر ہم نے ڈیولپ کر لی ہے. تو اس کی ایک ہی سٹریم کو, اس کے پیچھے بے شمار اسباب ہو سکتے ہیں, سیاسی بھی ہو سکتے ہیں, کالونیل پیریڈ کی نیڈز ہو سکتی ہیں, پارٹیشن کے بعد کی آئیڈیالوجیکل نیڈز کو بھی اگر شامل کر لیا جائے اس میں, تو وہ ایک خاکہ سا اگر کہا جائے تو یہ گفتگو آج کے دور میں بڑی آسان ہو گئی ہے کہ اس دور کی علمی اور فکری روایت کیا ہے, یا مسلم ہندوستان کی علمی اور فکری روایت کیا ہے. تو وہ 10-15 منٹ کیا, اس کے لیے 5 منٹ بھی کافی ہیں, کیونکہ اس میں بتانے کی ترتیب اب ہماری اکیڈیمیا میں جو بن چکی ہے کہ وہ حضرت مجدد الف ثانی کا کچھ تذکرہ کر کے اس کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی کچھ بات اور پھر سر سید کی کچھ بات کر دی جائے, تو اسی کو ہی ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہماری انگریز سے پہلے کی ہندوستان کی علمی اور فکری روایت یہ ہے. اور اب ہماری درسی کتب کے اندر بھی ہماری ہندوستان کی علمی اور فکری روایت یوں ہی ان 3 ہیڈنگز کے ساتھ, یہ بھی بہرحال بہت بڑے نام ہیں, چلیں ان کا کام ہی بچ گیا ہماری اس علمی اور فکری روایت کے تذکروں میں, لیکن یہ بہت زیادہ ایک وسیع علمی اور فکری روایت ہے, اور اس کو اسی تناظر میں دیکھنے کی بھی ضرورت ہے. یہ اتنی مختصر علمی اور فکری روایت نہیں تھی. جیسے ابھی ذکر ہوا فائزہ کی گفتگو میں کہ اس دور کے جو کتب خانے تھے, اس میں جیسے وہ 8 پیسز کی بات کر رہی ہیں اور السٹریٹڈ بکس کی بات ہو رہی تھی, تو وہ آئین اکبری میں اگر دیکھ لیں یا اس دور کی کوئی بھی لٹریچر اٹھا کے دیکھ لیں, تو مغل شہنشاہ اکبر کی وفات کے وقت جو رائل کتب خانہ تھا اکبر کا, تو صرف اس ایک کتب خانے کے اندر ہی 24,000 کے قریب السٹریٹڈ والیومز موجود تھے جو گنتی کی گئی اس وقت ان کی وفات پہ. تو اس قسم کی السٹریٹڈ بکس کی بات جو ہو رہی ہے, ان والیومز کی بات ہو رہی, تو یہ صرف وہ رائل جو ایک لائبریری تھی یوں سمجھ لیں. اور یہ مغلوں کے ہاں تو یہ بابر سے لے کر بعد تک
औरंगजेब तक क्या, इवन बाद में जो लेटर मुगल्स जिनको हम कहते हैं, ग्रेटर मुगल्स में नहीं शुमार करते, शाह आलम हो गए, मोहम्मद शाह हो गए, तो उनकी लाइब्रेरीज का भी अगर तस्करा पढ़ लिया जाए और उनके इन उलूम के साथ शगफ जो है, बाबर से लेकर आखिर तक, बाबर अपने साथ जो हेरात से लाइब्रेरियन लाए थे, तो उनकी डिटेल्स ही अगर देख ली जाए तो उस दौर की इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक एक्टिविटी की वसअत का अंदाजा सिर्फ उस दौर के कुतुब खानों की तफसीलात का ही एक मुतालिया कर लिया जाए और उसमें क्या क्या लिटरेचर मौजूद था एस्ट्रोनॉमी पे, मेडिसिन के ऊपर और नकली उलूम के ऊपर, माकूलात के हवाले से, रैशनल साइंसेस के हवाले से और इरफान के हवाले से, तसव्वुफ के हवाले से, तो मतलब एक बहुत बड़ी वसी एक जखीरा था साइंसेस के ऊपर, आर्ट्स के ऊपर, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर उन कुतुब खानों में। और वो कुतुब खाने सिर्फ मुगल बादशाहों के ही नहीं थे, बल्कि रीजनल लेवल के ऊपर जो मुगल गवर्नर्स थे या मुगल से हटकर भी जो स्टेट्स एमर्ज कर रही थी, जैसे बीजापुर में आदिल शाह वगैरह, या उनका तस्करा है, या इवन लेटर मुगल्स के दौर के जो इंडिया जिसको हम कहते थे, इंडियन स्टेट्स जो एमर्ज कर गई थी, उनके जो कुतुब खाने थे, तो ये तो उस एकेडमिक वसअत का आलम है कि सिर्फ रॉयल लेवल पे ही वो लाइब्रेरीज, वो इल्मी सरगर्मी और वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि रीजनल लेवल के ऊपर भी, रियासतों की सतह के ऊपर भी, बल्कि इससे भी एक तीसरी सतह या लेयर जो कह लें कि ये इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी बहुत ज्यादा ओवर सेंट्रलाइज्ड नहीं थी, बल्कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे जो कस्बे थे वो भी इल्मी सरगर्मी के मराकज थे। ये सिर्फ दिल्ली, लखनऊ, लाहौर या इस तरह के कोई बड़े बड़े कुछ शहरों की एक्टिविटी नहीं थी, बल्कि ये इल्मी और फिक्री सरगर्मी जो है वो छोटे छोटे कस्बों के अंदर भी पूरे पूरे खानवादे थे और उनके ऊपर बहुत लिटरेचर मौजूद है। जैसे बिलग्राम एक कस्बा है, तो उसके स्कॉलर्स और उसकी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, तो सैकड़ों के हिसाब से वहां के इंटेलेक्चुअल्स के तस्करे आपको मिल जाएंगे। तो इवन अवध में, लखनऊ में, मुरादाबाद में, फैजाबाद में, खैराबाद में, मतलब जिस शहर का, जिस कस्बे का भी आप नाम लेंगे, वहां पर उलमा के घराने, वहां पर स्कॉलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, इल्मी डिस्कोर्सेस, इल्मी डिबेट्स, तो ये बहुत ज्यादा उसका फैलाव था। अब वो जो फैलाव था, जैसे हमने कहा कि उसको एक इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम के तौर पे तो हमने बस बाद की दुनिया में देखा, लेकिन इस सारे फैलाव के ऊपर एक कमेंट तो मैं करूंगा, लेकिन एक अगर हम बहुत ज्यादा भी ओवर जनरलाइज कर लें चीजों को, तो फिर भी कम से कम 3 स्ट्रीम्स नजर आती हैं फिक्री और इल्मी एतबार से हिंदुस्तान में होने वाली इल्मी सरगर्मियों की। एक स्ट्रीम तो यही जिसकी हमने बात कर दी कि हजरत मुजद्दद अल-अफ़सानी, हजरत शाह वलीउल्लाह, और ये वाली जो एक्सट्रीम हमारे सामने जो हम अपनी दरसी कुतब में देखते पढ़ते हैं। एक बड़ी अहम और स्ट्रीम है जिसका आगाज भी हिंदुस्तान में मुसलमानों की आमद के वक्त से ही हो गया था और हम उसका तस्करा कई दफा हस्तनीस्त में नशिस्तों में भी होता रहा कि हजरत अबू अली सिंधी से ही उसका आगाज हो गया था। और हजरत बायजीद बस्तामी जो थे, उनके बारे में जो कुछ एविडेंस मिलती है कि उन्होंने, हजरत बायजीद बस्तामी ने तौहीद और हकायक का जो इल्म है वो हजरत अबू अली सिंधी से सीखा। तो वो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की जो स्ट्रीम थी, वो उलूम की जो स्ट्रीम थी, वो हकायक का जो इल्म था जो हजरत अबू अली सिंधी से हजरत बायजीद बस्तामी ने भी सीखा, वो स्ट्रीम बजाते खुद बहुत ज्यादा वेल डेवलप्ड स्ट्रीम थी हिंदुस्तान की इल्मी और फिक्री सरगर्मी की। वो
रुझान सल्तनत पीरियड के अंदर भी कायम रहा। तो उस दौर में रिजालुल हिंद वल सिंध जो है, इस किस्म की कुतुब और तस्करे हमें मिल जाते हैं, जिसमें सल्तनत पीरियड से पहले के हजारों जो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं उनकी दास्तान मौजूद है उन चीजों के अंदर, उन किताबों में। तो सल्तनत पीरियड के अंदर भी हमारे पास बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी नजर आई इसी रुख में, जिसमें हमारे सूफिया की और औलिया की भी एक कंट्रीब्यूशन थी, जिसमें हजरत अमीर खुसरो जैसे नाम भी आपके सामने आते हैं, अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम, मतलब इस किस्म के बेशुमार लोगों के नाम भी और तस्करे भी आपको मिलेंगे। और फिर मुगल पीरियड के अंदर भी वो एक्टिविटी जारी रहती है, और हजरत मुहिबुल्लाह इलाहाबादी और उनसे पहले फतहुल्लाह शिराजी अकबर के दौर के अंदर, तो इस किस्म के स्कॉलर्स का भी एक तस्करा और उनके भी कंट्रीब्यूशन मौजूद है। और यही स्ट्रीम आगे चल के फिर पूरी अबू अली सिंधी से शुरू होने वाली और हजरत मुहिबुल्लाह इलाहाबादी तक पहुंचते एक खास सूरत इख्तियार करने वाली, और फिर यही इंटेलेक्चुअल जो ट्रेडिशन थी वो आगे जाकर यूं समझ लें कि एक एजुकेशनल सिस्टम में भी ढलती है फरंगी महल की सूरत के अंदर। तो ये फरंगी महल की जो एक, जिस इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम के नतीजे में फरंगी महल का जो एक तालीमी जो एक सूरत हाल पैदा हुई, वो डेवलप हुई, ये बजाते खुद एक पूरी एक फिक्री और इल्मी रवायत थी हिंदुस्तान के अंदर, जिसका तज़करा अब बहुत ज्यादा नहीं मिलता और इस पे बहुत ज्यादा लिटरेचर मौजूद है। फिर इसी तरह सिर्फ फरंगी महल ही नहीं, जैसे मैंने कहा कि वो कस्बात के जिनमें बेशुमार दरसगाहें मौजूद थी, खैराबाद हो, मुरादाबाद हो, फैजाबाद हो, तो लखनऊ के अंदर भी और जो मराकज इल्मी थे, दिल्ली के अंदर भी मदरसा निजामिया की जैसे जो रवायत थी, हैदराबाद के अंदर और जगहों के अंदर, तो वहां पर इल्मी सरगर्मियां जो एक तालीमी सूरत हाल पैदा हुई थी, वो भी किसी न किसी एक फिक्री और इल्मी रवायत की कल्मिनेशन ही थी हर कस्बे के अंदर। और उसकी भी अपनी कहानी इसी तरह फरंगी महल के बैकग्राउंड में, जैसे मैंने हज़रत अबू अली सिंधी से लेकर फतहुल्लाह शिराजी और मुहिबुल्लाह इलाहाबादी से गुजरते हुए मुल्ला निजामुद्दीन तक जैसे एक बात की, हर एक की अपनी कहानी भी इसी तरह की थी। मैं सिर्फ एक मिसाल दे देता हूं कि इन इल्मी मराकज की, कि डॉक्टर हमीदुल्लाह मारूफ स्कॉलर फ्रांस में जिनका इंतकाल हुआ, तो उनका ही हैदराबाद में जो खानदान था, तो उस खानदान के पास ही सिर्फ 70,000 के करीब मैन्यूस्क्रिप्ट मखतूतात मौजूद थे। ये हमारे क़याम पाकिस्तान के आसपास इस दौर में भी हत्ता के। तो ये जितने खानदान इन कस्बों में बैठे थे, इनके पास वो इल्मी सरमाया मैन्यूस्क्रिप्ट्स की शक्ल में मौजूद था, मखतूतात की शक्ल में मौजूद था। अब उस सारे इल्मी जखीरे के साथ क्या हुआ, इस पे भी मैं एक छोटा सा कमेंट करूंगा, लेकिन उस कमेंट से पहले मैं एक तीसरी स्ट्रीम का भी थोड़ा सा जिक्र कर दूं कि जिस तरह हमने इन दो स्ट्रीम्स का जिक्र किया कि हजरत मुजद्दिद अलिफ सानी और ये वाला, और दूसरी तरफ हमने वो हजरत अबू अली सिंधी से शुरू होने वाली जो एक स्ट्रीम थी और मुहिबुल्लाह इलाहाबादी और फिर फरंगी महल तक आने वाली, इसी तरह एक तीसरी बड़ी इल्मी सरगर्मी जो थी, जिसका एक पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन जो था, वो दारा शिकोह के हवाले से हम देखते हैं कि वो उस दौर के तस्करों के अंदर भी आपको मिलता है कि वो इल्मी रवायत की एक और स्ट्रीम थी कि जिसमें बनारस वाराणसी के जो हिंदू स्कॉलर्स थे और दारा शिकोह और उनके साथ मुस्लिम स्कॉलर्स जो थे, और फिर दानिशमंद खां की सरपरस्ती में बर्नियर वगैरह जैसे यूरोपियंस भी, ये सारे मिल बैठ के एक ट्रांसलेशन का बहुत बड़ा काम कर रहे थे कि हिंदुस्तान की जो रवायती कुतब थी उनको मुस्लिम इस्तिलाहात के अंदर कन्वर्ट करना और उस रोशनी में भी देखना, और सफीनतुल औलिया और सकीनतुल औलिया, तो मजमुल बहरैन और इस किस्म की जो कुतुब जो थी वो तैयार हो रही थी।
वो बिल्कुल एक इस किस्म की ही इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम थी कि यूं समझ लें, और इस किस्म की ही कंट्रीब्यूशन थी जैसे खलीफा हारून रशीद और मामून रशीद के दौर में, अब्बासियों के दौर में ग्रीक लिटरेचर और दूसरी अकवाम के अदब और इल्म के बड़े बड़े तराजुम जो हैं वहां पर हो रहे थे। डॉक्टर साहब इसमें तो मैं यहाँ पर ये डॉक्टर इस किस्म की एक एकेडमिक एक्टिविटी थी। जी जी छोटा सा इजाफा करना चाहता है इसी को बढ़ाते हुए कि ये सिर्फ दीनी या रूहानी के अलावा साइंसेज में भी यही काम हो रहा था। जैसे मैथमेटिक्स में उस्ताद अहमद मेहमान लाहौरी ने शायद खुद भी एक अरिथमेटिक की किताब ट्रांसलेट की संस्कृत से। इसी तरह मेडिसिन में भी यही काम हो रहा था शायद। मेडिसिन में, तिब में बहुत काम था, बल्कि डॉक्टर ये साहब, भी जैसे दूसरा ये मैं तस्करा आ गया। आपकी बात से जो है ना, उसकी जो कह ले रिचनेस तो बहुत वाजे होके आई है। वो तो बहुत ही बड़ा मौजूद है, मगर बहुत से लोगों के सामने ये पहलू है ही नहीं कि इतनी बड़ी रिवायत थी। मैं अब ये चाहूंगा कि इसके ना होने का सबब क्या था, ये भी एक चीज मैं आपने इसकी तरफ इशारा कर दिया कि ये नजर में क्यों नहीं है, जी इसकी वजह क्या बनी। तो ये अगर इसका एक तज्जिया किया जाए तो एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज जो मेरी समझ में आ रही है कि हिंदुस्तान की जो ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज की जो अपनी एक तरतीब थी रवायती, हम उससे मुगल हुक्मरान हट के जो प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो उस पे हेजिटेट कर भी रहे थे मुगल हुक्मरान। उसकी डिफरेंट थेरीज पेश भी की जाती हैं, उस पे लोगों के इतराजात भी होते हैं कि क्यों डिले किया गया या क्या मसलहत थी उनके, वो अलग थेरीज हैं। लेकिन उसके आज के दौर में बैठ के जब हम असरात देखते हैं तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आता है कि जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो प्रिंटिंग प्रेस के यकीनन फायदे भी हुए, काफी काम प्रिंटिंग मटेरियल जो आया और उससे कुछ उलूम जो है उनके फैलाव का सबब भी बना वो प्रिंटिंग प्रेस। लेकिन बदकिस्मती से एक बड़ा अजीब मसला हुआ कि अब वो जो इतनी वुसत थी नॉलेज की वो सुकड़ के रह गई सिर्फ उस लिटरेचर तक जो प्रिंटेबल था या जो प्रिंट हो गया। वो जो 70,000 मखतूते डॉक्टर हमीदुल्लाह की फैमिली के पास पड़े हैं, वो जो 24,000 इलस्ट्रेटेड वॉल्यूम्स अकबर की लाइब्रेरी में थे, इतने ही तकरीबन शाहजहां की लाइब्रेरी में थे। उन सारे रीजनल सेंटर्स के ऊपर उन कस्बों के एक एक खानदान के पास जो हजारों की तादाद में मखतूते मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, अब वो क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से नहीं गुजर पाए तो यूं समझ लें कि वो राख का ढेर जो था उसमें दब के रह गए हैं। अब वो नॉलेज का एक बहुत बड़ा जखीरा जो है आज भी उन मखतूतात की सूरत में मौजूद है, उन मैन्युस्क्रिप्ट की शक्ल में मौजूद है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेमोरी लॉस का सबब बना। ये बिल्कुल ऐसा एक एक्सपीरियंस है जैसे मॉडर्न टाइम्स के अंदर हम देख रहे हैं कि ये आईटी का जो दौर आया, इंटरनेट का जो दौर आया, तो जो बुक्स अब नेट पे अपलोड हो गई हैं, हमारे नॉलेज की वुसत महज उतनी रह गई है। जो गूगल पे या नेट पे अवेलेबल किताबें नहीं है वो इल्म से ही निकाल दी गई हैं, और ये समझ लिया गया है कि इल्म महज इतना ही है जितना कि इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वहां पर बिल्कुल ऐसा ही एक टेक्नोलॉजिकल जो एक डिवाइस थी या एक जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट थी, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आया बहुत बड़ा। एक तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया कि अब जो चीज प्रिंट में आ गई उसी को ही इल्मी और फिक्री डेवलपमेंट समझा गया पास्ट की। वो बहुत एक मुख्तसर वॉल्यूम्स थे जो प्रिंट में आ सके, बहुत बड़े ज़खायर अभी भी वो एडिटिंग और प्रिंटिंग के प्रोसेस से नहीं गुजर सके। और हमने क्योंकि टेक्नोलॉजी ने एक नई चीज दे दी, जैसे अब कोडेक्स वर्जन है किताब का, अब हम लाइब्रेरीज में जाना छोड़ चुके हैं, नेट से जितना मटेरियल मिल जाए वो उठा लिया। अच्छा, मैं एक तो जी जी
मैं चाह रहा हूँ कि आपको पॉइंट आ गया, बिल्कुल समझ आ गई, क्योंकि अब एक तो हमें बड़ी वजह ये थी, और दूसरी एक जो बड़ी वजह बनी वो लैंग्वेज शिफ्ट थी कॉलोनियल पीरियड के अंदर, कि हमने वो फारसी के अंदर थी वो किताबें, अरबी के अंदर थी, पंजाबी में थी, सिंधी में थी, पश्तो में थी, लोकल लैंग्वेजेस के अंदर थी। तो वो लैंग्वेज शिफ्ट ने भी हमको उस जखीरे से महरूम कर दिया हुआ है। तो अब जैसे आपने कहा कि मौजूदा दौर में इसकी रेलिवेंस या उस लिटरेचर को तो करने का तो यही काम है कि उस सारे लिटरेचर को रीडिस्कवर किया जाए, उन जुबानों को भी फिर सीखा जाए, फारसी को, अरबी को, उन मखतूतों को, उन मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी फिर से उस पर रिसर्च हो, उनको प्रिंट में लाना है या उनको नेट पे लाना है, जो भी प्लान करना है, वो चीजें भी हमारे मुताले का हिस्सा बने। तो फिर ये पूरा एक जो विसी एक माहौल है हमारे सामने। मैं इसकी एक मिसाल देख के बात खत्म करता हूँ, आपके वक्त के हवाले से भी किसी सवाल की तरफ जाएंगे। तो मैं ये मिसाल के तौर पे ये एक्सपीरियंस अक्सर शेयर करता हूँ लोगों से कि आज से कुछ 23-24 बरस पहले, तकरीबन 27 बरस पहले, मुझे पहली दफा जब यूएई जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहां पर अगरचे कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स कुछ यूनिवर्सिटीज ने ऑफर कर दिए हुए थे, लेकिन तालीम की इस्तेलाह जो थी वो अक्सर हलकों में जब मैंने सुना तो लोगों ने मिलना पूछना कहाँ जा रहे हैं, तो तालीम के लिए जा रहे हैं। तो उन लोगों से जब मैंने बाद में पूछा कि ये कौन सी तालीम के लिए आप जाते हैं, तो वहां पे तालीम की इस्तेलाह जो थी वो ड्राइविंग सीखने के लिए यूज हो रही थी। तो ये एक लिमिटेड मीनिंग था जो तालीम का उन्होंने अपने माहौल में दे दिया था। तो हमारे यहाँ भी इल्मी और फिक्री सरगर्मियां जो थी उसको भी हमने एक इंतखाब के जरिए बहुत ज्यादा महदूद मीनिंग्स के अंदर ले लिया है। ये सारी जो इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम्स थी इनको नजरअंदाज कर दिया और अपनी एक मुंतखब सी स्ट्रीम को सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी हिंदुस्तान की कह दिया है, जिसके इंतखाब का तरीका भी हमने बड़ा अजीब वजह किया। वो बस यूं ही समझ लें आसान लफ्जों में सहूलत से समझने के लिए कि जिस तरह आज के दौर में हम निगरान हुकूमतें मुंतखब कर लेते हैं, वो इंटेलेक्चुअल स्ट्रीम भी हमने बिल्कुल वैसे ही कुछ सियासी और कुछ अस्करी मसलहतों के तहत मुंतखब की होती हैं। उसका हमारी असल वाली इल्मी रवायत जो है उस सारी को हम नजरअंदाज करके एक मुंतखब सी रवायत जो है उसका इंतखाब कर लेते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के एक ओवरव्यू की बहुत अशद मुझे लग रहा था ज़रूरत है। और एक सवाल है उस पर फिर हमें ख़त्म करना होगा क्योंकि पौने अगला सेशन शुरू करेंगे। तो ये हुसैन कासिम साहब ने सवाल किया है कि इस्लामी मुमलिकत पाकिस्तान में भी फ़रंगी महलनुमा मदारिस क्यों नहीं हैं। I pose this question to see the need for such institutions as we go forward. जी, इसकी दो वजूहात हैं जो मेरी नजर में। एक तो यकीनन हम जैसे कहते हैं कि एक स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे थी तो हुकूमती सतह पे, रियासती सतह पे वो कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी। तो रियासती सतह पे जो हम एक फ्रेमवर्क तय कर देते हैं, आपका इसका बेसिक टाइटल भी आज की डिस्कशंस का रीसेटिंग पाकिस्तान फ्रेमवर्क है जैसा कि, तो हमने जो फ्रेमवर्क पैदा कर दिए या डेवलप कर दिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि वो प्रिंटिंग प्रेस ने महदूद कर दी हमारे इल्म की जो पहुंच थी, इसी तरह वो फ्रेमवर्क भी महदूद कर देता है इदारे बनाने की सलाहियत हमारे माशरे के अंदर, कि उसकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं। हायर एजुकेशन के लेवल पे, प्राइमरी एजुकेशन, उन्हीं उसी फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए आपने कुछ इदारे पैदा करने होते हैं। तो वो फ्रेमवर्क एक सहूलत देने की बजाय एक रुकावट बन जाता है उल्टा कोई काम के इदारे के बनने में। उन पाबंदियों की वजह से, उन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हमारे ऊपर कुछ बाइंडिंग्स आ जाती हैं कि हम उस किस्म के इदारे डेवलप नहीं कर पाते। लेकिन एक दूसरा इससे भी जो संगीन मसला है, क्योंकि सारे के बावजूद मैं फिर भी समझता हूं
کہ پاکستان کے اس فریم ورکس جو دیے گئے ہوتے ہیں ریاستی سطح پہ، اس میں بہرحال بہت سارے لوپ ہولز ہوتے ہیں، گنجائش پھر بھی ہوتی ہے، نسبتاً باہر کی دنیا کے نسبت زیادہ گنجائش ہے ہماری یہاں پہ، تو اسٹیٹ انٹروینشن کم سے کم ہو اکیڈیمک سرگرمی کے اندر تو بہتر ادارے بن سکتے ہیں۔ میرا اپنا اس پہ سمجھ یہ ہے کہ ابھی بھی یہ امکان موجود ہے کہ ان ریسٹرکشنز کے اندر اتنی سختی نہیں ہے کہ ہم ایسے ادارے بالکل ہی نہ بنا پائے۔ یہاں پر ایک دوسری رکاوٹ ہے، وہ ریاستی سطح پہ نہیں، وہ معاشرے کی سطح پہ ہے کہ ہم لوگوں نے، وہ مکالے جیسے کہہ گیا کہتے تھے کہ پتہ نہیں ٹھیک اس نے کہا بھی کہ نہیں کہا، کہ پورے مشرق کا جو علمی ذخیرہ ہے اس کی ویلیو ویسٹ کی ایک ریک آف بکس کے برابر ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں جی اس کا فکرہ نہیں، اس کے ذمے پڑ گیا۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ نہیں سمجھتا تھا، یہ آج ہمارے معاشرے میں ہم نے کم از کم یہی سمجھا ہوا، تو ہم اس سوچ سے نکلنے کو نہیں تیار۔ ہم بہرحال یہی سمجھتے ہیں کہ وہ ویسٹ کی کتابوں کا ایک جو ریک ہے ہمارے علوم کے پورے ذخیرے پر بھاری ہے، تو اس مائنڈ سیٹ سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ اگر بریک کر لیا جائے تو پھر کچھ انڈیویجولز بھی اگر کنٹریبیوٹ کریں تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر بلکہ آ کر علمی اور ایکڈیمک، کیونکہ وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ مغل لائبریریز میں تو وہ 24,000 کتابیں ہی آ سکتی تھی نا جی، لیکن ریجنل لیول کے اوپر قصبوں کے اندر جو انٹلیکچوئل سینٹرز بن چکے ہوئے تھے وہ تو خالصتاً معاشرے کی سطح کی کنٹریبیوشن تھی، وہاں پہ اسٹیٹ فنڈنگ یا اسٹیٹ کنٹریبیوشن نہیں تھی۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ریسٹرکشن آج کے دور کا کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم اور کیپٹلسٹک سوسائٹی ایک بڑی رکاوٹ ہے جو اس دور میں نہیں تھا۔ وہ اگرچہ ایک فیوڈلزم تھی یا ایک شاہی نظام تھا، لیکن وہ ایکڈیمک ایکٹیویٹی کے لیے زیادہ سازگار تھا ایک سرمایہ دارانہ نظام کی نسبت۔ بہت خوب حمید صاحب، اور بڑا پر امید بھی اس میں ایک پیغام ہے، کیونکہ کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی تعلیمی نظام پر، اور وہاں کچھ ایسا تاثر آ رہا تھا کہ اب جو سیٹ ہو گئی ہیں چیزیں اس سے باہر نکلنا اتنا کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو اس میں مجھے یہ لگ رہا تھا کہ وہ ذہن کی، کیونکہ یہ ذہن بھی اسی تعلیمی نظام سے نکلے ہیں تو وہ مجھے لگتا ہے محدود ہو گئے ہیں، آپ والی بات جو ہے تو بڑی خوش تو میں ہوئی۔ اگر ایک فکرے کی اگر مجھے اجازت دیں تو اس پہ جو مطلب میں جس کنکلوژن پہ پہنچتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ اس کے اوپر یہ ایک لیبل کر دیتے ہیں ہم کہ وہ علوم، وہ سارے میتھڈز، وہ ٹیکنیکس، وہ سارے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں۔ تو میری نظر میں یہ آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہے، ہم نے ان کو آؤٹ آف پریکٹس کر دیا ہے، ان کو صرف پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ آج بھی اتنے ہی کارآمد ہیں، علم کی وہ سٹریمز بھی اتنی ہی کارآمد ہیں اور اتنی ہی یہ پریکٹس میں لائی جا سکنے والی ہیں۔ صرف اس ول کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو پریکٹس کرنا ہے۔ ہم نے اس ریاستی سطح کا جو ایک سیٹ ہوا فریم ورک ہے معاشرے کی سطح پہ، اس سے ہٹ کے بھی کچھ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس ول کے ساتھ ہم ان کو پریکٹس کر سکتے ہیں اور یہ ممکن ہے، اور ری سیٹنگ اسی کا نام ہے کہ ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا۔ بہت زبردست حمید صاحب، اور میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، وقت کیونکہ ختم ہو چکا ہے، مگر یہ بہت ہی سیر حاصل اور مفید، میرے حساب سے مفید ترین گفتگو ہے، کیونکہ ہم بھی شاید آپ کے ساتھ مل ہی کر اس سفر میں لگے ہوئے ہیں۔ اسی طرح کی کوئی کہہ لیں جو ہماری ضرورت ہے، معاشرتی کہہ لیں، عقلی، علمی، فنی، وہی ہم یہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اپنے طور پر بھی کوشش کر رہے ہیں ہمارے ساتھ بھی۔ تو اس پہ ہم آج کا یہ والا پہلا جو حصہ ہے اس کو یہاں پہ اختتام پذیر کریں گے۔
ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر عدل کے موضوع پر ہمارے دو مہمان ہوں گے، ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. بہت شکریہ تمام حاضرین کا بھی اور ڈاکٹر امجد وحید صاحب.